بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب نفس المحموم کے 15ویں پارٹ میں ہم کتاب کو پڑھنے کے لیے صفحہ نمبر 135 پر موجود ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے شہادت حضرت کمیل بن زیاد نخعی نون خے عین چھٹیے۔ مترجم کہتا ہے مناسب ہے یہاں کمیل بن زیاد نخعی کا ذکر کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے دوستوں اور آپ کے شیعوں میں سے تھے، اور آن جناب نے ان کے شہید ہونے کی خبر دی تھی، اور اسی طرح ہوا کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا، اور ان کے حالات کی تفصیل کا خلاصہ اس طرح ہے۔ کمیل بن زیاد نخعی 18 سال کے تھے جب پیغمبر علیہ السلام نے رحلت فرمائی، اور وہ ایک شریف انسان تھے۔ علماء اہل سنت نے انہیں سقا اور امین شمار کیا ہے، اور وہ رؤسائے شیعہ میں سے تھے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ہم رکاب تھے۔ آمش سے روایت الف عین میم شین سے روایت ہوئی ہے کہ میثم بن اسود ایک دن حجاج بن یوسف کے پاس گیا۔ حجاج نے اس سے پوچھا کمیل کیا حال ہے؟ اس نے کہا سال خوردہ بوڑھا اور خانہ نشین ہے، اور بہت زیادہ بڈھا کھوسٹ ہو گیا ہے۔ حجاج نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تو نے عثمان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ عثمان نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں نے چاہا کہ قصاص ہو بدلہ لوں، تو وہ تسلیم ہو گیا، اور میں نے اسے معاف کر دیا اور قصاص نہیں لیا۔ اور جریر نے مغیرہ سے روایت کی ہے کہ حجاج نے کمیل کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا تو وہ بھاگ گئے، تو اس سے اس کی قوم کو عطا سے محروم کر دیا، اور ان کا شہر اور ان کا دو چشمی ہیرے کا شہر یہ کاٹ دیا۔ جب کمیل نے یہ دیکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری عمر آخر کو پہنچ گئی ہے، لہٰذا مناسب نہیں کہ میں اپنی قوم کے افراد کو عطا سے محروم کروں، پس خود بخود حجاج کے پاس آئے۔ جب حجاج نے انہیں دیکھا تو کہا کہ میں دوست رکھتا تھا کہ تجھے نیکوکار دیکھوں۔ کمیل نے کہا کہ میری عمر تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو چاہو حکم کرو، کیونکہ وعدہ گاہ خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ حجاج نے کہا ہاں، تم من جملہ ان افراد کے ہو کہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ پس ان کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ سن 82 ہجری کی بات ہے۔ اس بنا پر ان کی عمر 90 سال تھی۔ امیر المومنین نے غلام قمبر کو بھی حجاج نے شہید کیا تھا آن جناب کی دوستی و محبت کی بنا پر، اور اس کی تفصیل کتاب ارشاد میں درج ہے۔ اور اب ہم اگلے صفحے کی طرف چل رہے ہیں سامعین، جہاں سے 10ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ ہے شہادت فرزندان حضرت مسلم۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے امالی میں روایت کی ہے اپنے والد علی بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد ابراہیم بن رجا سے، علی بن جابر سے، عثمان بن داؤد ہاشمی سے، محمد بن مسلم سے، حمران بن عین سے، ابو محمد نامی سے کہ جو اہل کوفہ کے مشائخ میں سے تھا، اس نے کہا کہ جب حسین بن علی علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کے لشکر گاہ سے 2 چھوٹے سے بچے اسیر و قید ہوئے، اور انہیں عبید اللہ کے پاس لے آئے۔ عبید اللہ نے زندان بان کو بلایا اور کہا ان 2 بچوں کو لے جا کر اپنے پاس رکھو، اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی انہیں نہ دینا، اور زندان میں ان پر سختی و تنگی کرنا۔ وہ دونوں شہزادے دن کو روزہ رکھتے، اور جب رات ہو جاتی تو وہ زندان بان جو کی 2 روٹیاں اور پانی کا 1 کوزہ ان کے لیے آتا۔ جب کافی وقت انہیں وہاں گزر گیا، چنانچہ 1 سال ہو گیا، تو ان میں سے ایک نے اپنے بھائی سے کہا کہ زندان میں ہم نے بہت وقت گزارا ہے، اور قریب ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، اور بدن کہنا ہو جائیں۔ جب یہ بوڑھا آئے تو اس سے کہیں کہ ہم کون ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کا
تقرب حاصل کریں، شاید وہ ہمارے کھانے میں کشائش و وسعت دے اور پانی میں اضافہ کرے۔ جب رات ہوئی تو وہ بوڑھا جو کی 2 روٹیاں اور پانی کا کوزہ لے آیا، تو چھوٹے بچے نے کہا کہ اے شیخ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کہ کس طرح نہ پہچانوں، وہ تو میرے پیغمبر ہیں۔ بچے نے کہا کہ تو جعفر بن ابی طالب کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں پہچانتا، خدا نے انہیں 2 پر دیے ہیں تاکہ جس طرح وہ چاہیں وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں۔ بچے نے کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا کیسے نہیں پہچانتا علی علیہ السلام کو، کہ جو میرے مولا پیغمبر کے چچا زاد اور بھائی ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ اے شیخ، ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت میں سے ہیں، اور ہم مسلم بن عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں، اور مدت سے تیرے ہاتھ میں اسیر و قید ہیں۔ اگر تجھ سے ہم اچھا کھانا چاہیں تو وہ تو نہیں دیتا، اور ٹھنڈا پانی بھی نہیں دیتا، اور زندان میں ہم پر تو نے تنگی کی ہے۔ زندان بان ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہہ رہا تھا میری جان آپ پر قربان ہو جائے، اور میرا چہرہ تم پر وارد ہونے والی بلا کے لیے سپر ہو۔ اے حق تعالیٰ کے برگزیدہ رسول کی اطرت، ہم پیج 137 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ رسول کی اطرت، یہ زندان کا دروازہ آپ کے سامنے کھلا ہے، جس راستے پر چاہو چلے جاؤ۔ جب رات ہوئی تو جو کی 2 روٹیاں اور خالص پانی کا کوزہ لے آیا اور انہیں راستہ بتا دیا اور کہا کہ اے میرے پیاروں، رات کو سفر کرنا اور دن کو آرام کرنا، یہاں تک کہ خدا آپ کو کشائش و نجات نصیب کرے۔ وہ دونوں بچے باہر نکلے، رات کو ایک بڑھیا کے گھر کے دروازے پر پہنچے اور کہا اے بڑھیا، ہم دونوں مسافر بچے ہیں، ہم راستہ نہیں جانتے، رات کی تاریکی نے ہمیں گھیر لیا ہے، آج رات ہمیں مہمان رکھ لے، جب صبح ہوگی تو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ اس عورت نے کہا تم کون ہو اے میرے پیارے؟ میں نے بہت سی خوشبوئیں سونگھی ہیں، لیکن تمہاری خوشبو سے زیادہ خوشبو میرے مسام تک نہیں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ اے بڑھیا، ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں، عبید اللہ کے زندان سے بھاگے ہیں۔ بڑھیا نے کہا اے میرے پیارے، میرا ایک فاسق اور بدکار داماد ہے جو واقع کربلا میں موجود تھا، اور وہ عبید اللہ کے پیروکاروں میں سے ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو یہاں پا لے اور قتل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک رات اسی جب تک تاریک کی ہے یہاں رہیں گے، اور جب روشنی ہوگی ہم چلے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ بچوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا اور بستر پر سو گئے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ اے بھائی، امید ہے کہ ہم اس رات امن و امان میں رہیں گے، میرے قریب آؤ تاکہ ہم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو جائیں، میں آپ کی خوشبو سونگھوں اور آپ میری خوشبو سونگھیں، اس سے پہلے کہ موت ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو اس کا داماد آیا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ بڑھیا نے کہا رات کی اس گھڑی میں کیوں آیا ہے جو کہ تیرے آنے کا وقت نہیں ہے؟ اس نے کہا وائے ہو تجھ پر، دروازہ کھولو۔ اس سے پہلے کہ میری عقل جاتی رہے اور میرا پتا ہی لکھا ہے پتا پھٹ جائے اس مصیبت کی وجہ سے کہ جو مجھ پر پڑی ہے۔ اس عورت نے کہا وائے ہو تجھ پر کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ اس نے کہا 2 چھوٹے بچے عبید اللہ کے زندان سے بھاگ گئے ہیں، اور اس نے منادی کرائی ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک کا سر لے آئے اس کو 1000 درہم انعام دے گا، اور جو دونوں کا سر لے آئے اسے 2000 دے گا۔ اور میں نے ان کے پیچھے اپنے آپ کو تھکایا ہے، اور اب تھک کر چور ہو گیا ہوں، اور اپنے گھوڑے کو تھکایا، اور کوئی چیز میرے ہاتھ نہیں لگی۔ بڑھیا نے کہا اے میرے داماد، اس سے ڈرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تیرے دشمن ہوں۔ اس نے وائے ہو تجھ پر، دنیا ایسی چیز ہے، اس نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، دنیا ایسی چیز ہے کہ جسے چاہا جائے اور لوگ اس کے لیے حریص ہیں۔ عورت نے کہا کہ دنیا کو کیا کرے گا اگر اس کے ساتھ آخرت نہ ہو؟ وہ لعین کہنے لگا کہ تو شدت کے ساتھ ان کی حمایت کر رہی ہے، شاید امیر کا مطلوب تیرے پاس ہے، اٹھ کھڑی ہو کہ امیر تجھے بلا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی
سامعین ہم پیج 138 پہ آ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ امیر کو مجھ بڑھیا سے کیا کام ہے کہ جو اس بیابان میں رہتی ہو؟ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ دروازہ کھول تاکہ میں آرام کر سکوں، اور جب صبح ہوگی تو پھر میں سوچوں گا کہ ان کو تلاش کرنے کے لیے کس راستے پر مجھے جانا چاہیے۔ پس اس خاتون نے دروازہ کھولا اور کھانا اور پانی لے آئی، اور لعین نے کھایا پیا۔ آدھی رات کو اس نے بچوں کے خراٹوں کی آواز سنی تو اٹھ کھڑا ہوا اور مست اونٹ کی طرح ان کی طرف جوش میں آیا اور بیل کی طرح آواز نکالنے لگا، اور دیوار پر ہاتھ مارتے مارتے اس کا ہاتھ چھوٹے بچے کے پہلو پر جا لگا۔ تو بچے نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں گھر کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ اس بچے نے بڑے بھائی کو ہلایا اور کہا کہ اے میرے پیارے اٹھو، خدا کی قسم جس چیز سے ہم ڈرتے تھے اس میں آپ پھنسے ہیں۔ اس شخص نے ان سے کہا تم کون ہو؟ تو ان بچوں نے کہا کہ اے شخص اگر ہم سچ سچ بتائیں تو تو ہمیں امان دے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اللہ کی امان اور اس کے رسول کی امان اور اللہ اور رسول کی پناہ ذمہ داری۔ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں خدا اس پر وکیل و شاہد ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو بچوں نے کہا کہ ہم تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں، قتل ہونے سے بچنے کے لیے عبید اللہ کے قید خانے سے بھاگ آئے ہیں۔ تو وہ لعین کہنے لگا کہ تم موت سے بھاگ کر موت میں آ پڑے، الحمدللہ کہ مجھے تم پر دسترت حاصل ہوئی۔ پس وہ لعین اٹھا اور ان بچوں کے بازو باندھ دیے، اور ساری رات ان بچوں کے صبح تک ہاتھ بندھے رہے، اور جب طلوع فجر ہوا کدھر گیا جی باندھ دیے، طلوع فجر ہوا تو اس نے اپنے سیاہ غلام کو کہ جس کا نام فلیح تھا بلایا اور کہا ان بچوں کو لے جاؤ اور فرات کے کنارے ان کی گردن اڑا دو، ان کے سر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں عبید اللہ کے پاس جاؤں اور 2000 درہم انعام وصول کروں۔ اس غلام نے تلوار اٹھا لی اور ان دونوں بچوں کے ساتھ روانہ ہو کر ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے سیاح، تیری سیاہی کس قدر بلال کی سیاہی سے مشابہت رکھتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے۔ وہ سیاہ غلام کہنے لگا کہ میرے مالک نے مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اے سیاہ فام، ہم تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں اور قتل سے بچنے کے لیے عبید اللہ کے قید خانے سے نکل آئے ہیں، اور اس بڑھیا نے ہمیں مہمان رکھا ہے اور تمہارا مالک ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ سیاہ غلام ان کے قدموں پر گر پڑا اور ان کے بوسے لینے لگا اور کہتا جاتا تھا کہ میری جان آپ کی جان پر قربان جائے اور میرا چہرہ آپ کے چہروں کے لیے ڈھال بنے۔ اے حق تعالیٰ کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت، تے خدا کی قسم مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میرے دشمن ہوں۔ بس وہ دوڑ پڑا اور تلوار ایک طرف پھینک دی اور فرات میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے مالک نے چیخ کر کہا کہ اے غلام، تو نے میری نافرمانی کی ہے؟ تو اس نے کہا، اب ہم پیج 139 پہ آ گئے، تو اس نے کہا کہ اس وقت تک میں تیرا فرما بردار رہا جب تک تو خدا کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اب جب کہ تو خدا کا نافرمان ہو گیا ہے تو میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے، میں نے حلال و حرام سے تیرے لیے دنیا اکٹھی کی ہے، اور دنیا ایسی چیز ہے جسے چاہا جائے اور اس پر حرص کی جائے۔ ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور فرات کے کنارے ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے سر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں عبید اللہ کے پاس لے جاؤں اور 2000 درہم کا انعام حاصل کروں۔ بس اس لڑکے نے تلوار اٹھا لی اور دونوں بچوں کے آگے آگے جا رہا تھا کہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ کس قدر میں تیری اس جوانی پر جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں۔
اس جوان نے کہا کہ اے پیارے بچوں تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت میں سے ہیں، تمہارا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ جوان بھی ان کے قدموں میں گر پڑا اور ان کے بوسے لینے لگا اور وہی غلام والی بات کہی اور تلوار پھینک کر اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ تو اس کے باپ نے پکار کر کہا کہ اے بیٹا تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں خدا کی اطاعت کروں اور تیری نافرمانی تو وہ اس سے بہتر ہے کہ خدا کی نافرمانی کروں اور تیری اطاعت کروں۔ وہ لعین کہنے لگا کہ میرے علاوہ تمہیں قتل کی ذمہ داری کون کوئی اپنے اوپر نہیں لے گا، اور تلوار اٹھا کر ان کے آگے آگے چلا۔ جب فرات کے کنارے پہنچا تو تلوار نیام سے نکال لی۔ جب ان بچوں کی نگاہ تلوار پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور کہا اے شیخ ہمیں بازار میں لے جا کر فروخت کر لے اور ہماری قیمت وصول کر لے، اور کل قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی مول نہ لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں قتل کروں گا اور تمہارے سر عبید اللہ کے ہاں لے جاؤں گا اور 2000 درہم انعام لوں گا۔ انہوں نے کہا اے شیخ پیغمبر خدا سے ہماری عزیزداری اور رشتہ داری پر رعایت کر۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور تمہارا رسول خدا سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شیخ پس ہمیں زندہ عبید اللہ کے پاس لے چل تاکہ وہ خود جو حکم ہمارے بارے میں چاہے کرے اور کہنے لگا کہ اس کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے تمہارا خون بہا کر اس کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اے شیخ کیا ہمارے بچپن اور چھوٹے پن پر تجھے رحم نہیں آتا؟ اس لعین نے کہا خدا نے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم قرار نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شیخ اب جب کہ ہمیں تو نے ضرور قتل کرنا ہے، ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم چند رکعت نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگا کہ جتنا چاہو نماز پڑھ لو اگر وہ تمہارے لیے فائدہ رکھتی ہے۔ پس بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور آنکھیں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا۔ پس وہ لعین اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے شہزادے کی گردن اڑا دی اور اس کا سر اٹھا کر توبرے میں رکھ دیا اور چھوٹے کی طرف رخ کیا، اور چھوٹا بچہ اپنے بھائی کے خون میں لوٹتا پوٹتا اور کہتا تھا کہ میں پیغمبر اکرم کی ملاقات پیج نمبر 140 پیغمبر اکرم کی ملاقات اسی حالت میں کروں گا کہ اپنے بھائی کے خون سے لت پت ہوں۔ وہ لعین کہنے لگا دور نہیں کہ میں ابھی تجھے بھی تیرے بھائی کے ساتھ ملحق کرتا ہوں۔ پس ان کی بھی گردن اڑا دی اور سر لے کر توبرے میں رکھ لیا اور ان کی لاشوں کو فرات کے پانی میں ڈال دیا، اور عبید اللہ کے پاس آیا اور تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور خضران اس کی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے شہزادوں کے سر اس کے سامنے رکھ دیے۔ تو جب ابن زیاد نے انہیں دیکھا تو 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا اور کہا کہ کہاں تجھے ان پر دسترس حاصل ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کی ایک بڑھیا نے انہیں مہمان کر بنا رکھا تھا۔ عبید اللہ نے کہا تو نے ان کی مہمانی کے حق کو پہچانا؟ اس لعین نے کہا نہیں۔ ابن زیاد نے کہا جس وقت تو انہیں قتل کرنے لگا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں بازار لے جا کر فروخت کر دے اور ہماری قیمت سے فائدہ اٹھا، اور یہ نہ چاہ کہ حضرت محمد قیامت کے دن تیرے دشمن ہو۔ ابن زیاد نے کہا پھر تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر کے تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور 2000 درہم کا انعام پاؤں گا۔ عبید اللہ کہنے لگا تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس لعین نے کہا وہ کہنے لگے کہ ہمیں زندہ عبید اللہ کے پاس لے جا تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں حکم کرے۔ عبید اللہ نے کہا پھر تو نے کیا کہا؟ وہ لعین کہنے لگا کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کام کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس کی طرف تمہارے خون بہانے کے تقرب حاصل کروں۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان بچوں نے اور کیا کہا تھا؟ کہنے لگا انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری رشتہ داری کی رعایت کر۔ تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے ان سے کہا
کہ تمہارا رسول خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ عبیداللہ نے کہا وائے ہلاکت ہو تجھ پر۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ ملعون نے کہا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں مہلت دے کہ ہم چند رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا جتنی چاہو نماز پڑھ لو اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے۔ بس ان دونوں بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ انہوں نے نماز کے آخر میں کہا تھا کہ اس ملعون نے کہا، انہوں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ یا احکم الحاکمین حکم بیننا و بینہ۔ عبید اللہ نے کہا احکم الحاکمین نے تمہارے درمیان حکم کر دیا، تمہارے درمیان کون ہے جو اس فاسق کو قتل کرے؟ راوی کہتے ہیں کہ پس ایک شامی مرد آگے آیا اور کہا میں ہوں۔ عبید اللہ نے کہا اسے وہیں لے جا کر جہاں اس نے ان دونوں بچوں کو قتل کیا ہے اس کا سر اڑا دے، لیکن اس کا خون ان کے خون سے ملنے نہ دینا، اور جلدی اس کا سر میرے پاس لے آ۔ پس اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کا سر لے آیا، اور اسے لوگوں نے نیزے پر نصب کیا، اور بچے اس پر پتھر مارتے اور تیر لگاتے اور کہتے تھے کہ یہ ذریت پیغمبر کا قاتل ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس حکایت کو ہم نے شیخ صدوق کے اعتماد پر نقل کیا ہے، ورنہ اس کیفیت اور اس تفصیل کے ساتھ بعید نظر آتا ہے، واللہ عالم۔ پیج 141۔ مترجم کہتے ہیں کہ ان ظالموں اور ستمگروں کے مظالم آل محمد کی نسبت ان سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس حدیث کی اسناد میں ابراہیم بن رجاء ضعیف ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور علی بن جابر اور عثمان بن داؤد ہاشمی دونوں مجہول ہیں، لیکن ضعف اسناد سے روایت کے جھوٹے ہونے کا علم و یقین پیدا نہیں ہوتا، تاکہ اس کا نقل کرنا جائز نہ ہو۔ ہمارے مناقب قدیم سے سند انقل کیا ہے کہ جب حضرت حسین بن علی علیہ السلام شہید ہوئے تو 2 بچے عبید اللہ کے لشکر سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا محمد نام تھا، جو کہ جعفر طیار کی اولاد میں سے تھے۔ بھاگتے وقت ایک عورت کے پاس پہنچے کہ جو کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ اس نے 2 صاحب حسن و جمال بچے دیکھے تو پوچھا کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جعفر طیار کی اولاد میں سے ہیں، عبید اللہ کے لشکر سے بھاگ آئے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر عبید اللہ کے لشکر میں ہے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ آج رات گھر آئے گا تو میں آپ کو مہمان بناتی اور اچھی مہمان نوازی کرتی۔ بچوں نے کہا اے خاتون ہمیں گھر میں لے جا، ہم امید رکھتے ہیں کہ آج رات کو نہیں آئے گا۔ بس وہ عورت ان دونوں بچوں کو گھر لے گئی اور کھانا لے آئی، لیکن انہوں نے نہ کھایا اور مصلی مانگا اور نماز پڑھی اور پھر سو گئے۔ اور پھر سارا قصہ ہے جس طرح صدوق نے نقل کیا ہے اس کے قریب کا نقل کیا ہے، اور چونکہ یہ حکایت 2 طریقے سے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ روایت ہوئی ہے، اور لہٰذا اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کی اصل صحیح ہے، اور ان 2 راویوں نے بھی ایک دوسرے سے بھی روایت نہیں لی، اگرچہ یقینی طور پر ہم نہیں جانتے کہ وہ عقیل کی اولاد میں سے تھے یا جعفر کی، اور یہ دوسری روایت زیادہ قریب ہے، چونکہ ان 2 بچوں کی قبر مسیب کے قریب ہے کہ جو کربلا سے 5 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور بچوں کا کربلا سے فرار کرنا قبول کرنے کے زیادہ نزدیک ہے نسبت کوفہ کے زندان۔ اور یہ جو مؤلف کہتے ہیں کہ ان 2 بچوں کی شہادت اس کیفیت اور اس تفصیل کے ساتھ میرے نزدیک بعید نظر آتی ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اصل وقوع کو بھی بعید سمجھتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے کی تفاصیل مشکوک ہوتی ہیں لیکن اصل واقعہ قابل شک و تردید نہیں ہوتا۔ مثل حضرت
خاتم انبیاء کی ولادت کے کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ولادت کے دن میں اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول تھا یا 17، اور ابو الفضل عباس کی اصل شہادت مسلم ہے، لیکن ان کی تفصیل و کیفیت معلوم نہیں اور مختلف ہے، اور جنگ بدر، احد، جمل اور صفین بنیادی طور پر تواتر کے ساتھ معلوم ہیں، لیکن ان کی تفاصیل اور کیفیات یقینی طور پر معلوم نہیں ہیں۔ وقائع و حوادث کی نقل کرنے میں پیج 142 مختلف روایات کے درمیان جو قدر مشترک ہو اسے صحیح سمجھنا چاہیے، جب تک اس میں تصحیف و تحریف و لہو و مبالغہ کا احتمال نہ ہو جائے، اور شاید تضعیف یا استبعاد 3 وجوہ سے دفع ہو سکے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کی سند ضعیف ہو، اور چونکہ ضعیف سند کذب و جھوٹ کی دلیل نہیں، شاید کسی کو اس کی صحت کا قرینہ مل جائے کہ جس قرینے پر ہم مطلع نہ ہوئے ہوں۔ دوسرا یہ کہ حدیث کے نقل کرنے میں کسی لفظ کی تصحیف و تحریف ہو گئی ہو، یا راوی نے بھول کر اسے دوسرے لفظ سے بدل دیا ہو، اور وہ حدیث کے استبعار یا تکذیب کا سبب ہوا ہو، اور شاید کوئی شخص بعد میں اس تصحیف یا سہو پر متنبہ ہوا ہو، جیسا کہ اول کتاب میں ایک حدیث گزری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکم مادر میں رہنے کی مدت 6 ماہ تھی، اور مؤلف نے فرمایا یہ سہو ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت یحییٰ کے حمل کی مدت ہے، اور جناب میثم کے قضیہ میں ہم نے کہا ہے کہ جس سال وہ شہید ہوئے انہوں نے عمرہ کیا تھا نہ کہ حج، اور جس روایت نے حج کا ذکر کیا ہے اس سے مراد عمرہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث میں مبالغے کو راستہ مل گیا، اور راوی نے مطلب کو زیادہ بڑا کر دیا، اس سے جو واقعہ ہوا تھا اس سے کم تر بنا دیا، اور اس بنا پر وہ واقعہ بعید نظر آتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دقت سے اس میں دیکھے تو وہ اصل واقعے کو اس کے زوائد سے جدا کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ ضعیف اخبار کی بات ہے، صحیح اخبار کا معاملہ خود بخود معین ہے، اور یہ جو ہے کہ عبید اللہ نے ان 2 بچوں کے قاتل کو قتل کرا دیا، اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تیز بین، دور اندیش اور بہت سیاسی شخص تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں انعامات تقسیم کرنے کے باوجود وہ ڈرتا تھا کہ لوگ انعام کی طمع میں تھوڑے سے کی بنا پر قبائل کے درمیان تلوار نہ چلا دیں، اور اس کی اجازت کے بغیر لوگوں کو قتل کرنا نہ شروع کر دیں، اور ان کے سر لے آئیں اور انعام کی خواہش کریں کہ یہ حسین علیہ السلام کے حبداروں میں سے تھا، اور مناقب قدیم کی روایت کے مطابق اس نے ان دونوں بچوں کے قتل کرنے کا پہلے سے حکم نہیں دیا ہوا تھا۔ یہ سامعین پیج 142، اس پہ ہم آج کی یہ والی آڈیو کو اختتام کرتے ہیں، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اگلا جو ہے وہ 11ویں فصل کا آغاز ہوگا جو ہم پڑھیں گے، کہ جس میں کہ ہم عراق کا عزم، یعنی امام حسین علیہ السلام کا مکے سے عراق کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ یہ بالکل الگ چیپٹر ہے، اس لیے ہم اس کو اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں۔ آج کی آڈیو کو ہم پیج 142 پہ اس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پیج 143 سے نئے 11ویں فصل کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔